السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروق المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ خواب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی کافی رہنمائی ہوگی۔ نمبر 1، خواب کے اندر جہاد کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو جذبہ عطا فرمائیں گے، اسلامی جذبہ، رعب اور طاقت اور ہمت، اور وہ انشاءاللہ الرحمن کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو پالے گا۔ بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر میدان جہاد میں تیار ہو کر جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ متقی پرہیزگار بندہ ہے اور ترقی پانے والا انسان ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے نیکی کے کام کی، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے اللہ توفیق دیں گے۔ بڑا عام اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہوتا ہے۔ اگر عورت ایسا خواب دیکھتی ہے تو یہ جذبے کی علامت ہے اور دین میں مضبوطی کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ دونوں لحاظ سے بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر نمبر 3 پر جنتری دیکھنا یعنی سال کی، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ تو ایک نیا سا خواب ہی جو ناظرین کی طرف سے ہے، یعنی نئے سال کی جنتری دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان اصول کے مطابق چلنے والا ہے، کیونکہ وہ تاریخ دیکھتا ہے، وہ دن دیکھتا ہے، وہ سال مہینہ ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ مینج کرنے والا انسان ہوتا ہے، تو کاموں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے والا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے یہ بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو نئے سال کی جنتری میرے خیال سے تو یہ انشاءاللہ الرحمن بہتر خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی دن آئے ہمارے لیے خیر کا بنائے، برکت کا بنائے، آسانی والا بنائے، کوئی سال آئے ہمارے لیے اچھا بنائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور جب نیا چاند آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کا کہا نا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلام ربی و ربک اللہ، یعنی اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، سکون والا، پیار والا، سلامتی والا بنا دینا ہے ہمارے رب، کیونکہ چاند کا رب اور جو ہے ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو ہر بندہ چاند سے یہ بات کہتا ہے، حالانکہ چاند سنتا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، تو کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، چاند کو بندہ مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ، ہر لحاظ سے وہ بندہ کامیابی کی طرف چلنے والا انسان ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر جہنم دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ایک بڑا اہم خواب ہے، اور کچھ لوگ ایسا خواب کرتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے اس بات کی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے تابع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو بندہ یہ چیز دیکھتا ہے نا تو وہ زیادہ ڈرتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا، فرشتے نیک مجلس میں آتے ہیں اور جب مجلس فارغ ہوتی ہے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بھی کیا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں تیرے بندے جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے آزادی چاہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی چوڑی حدیث ہے، میں صرف مقصد کی بات کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے تم گوار ہے نا، تو کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھی، دیکھ لیتے تو اور ڈرتے۔ کیا جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، دیکھتے تو اور مانگتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی برکت کی وجہ سے بات یہ ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اور جو ویسے ہی بندہ آ کے بیٹھا تھا اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا دین والوں کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو جو ہے وہ کوئی چیز دکھا کے اس کا جذبہ شوق زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی چیز دکھا کے جس سے ڈرنے والی ہو تو اس سے ڈر کے اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا۔ تو خواب کے اندر جہنم جو ہے وہ دیکھنا، اللہ اس سے آزادی فرمائیں گے اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، خواب کے اندر جنت دیکھنا، سبحان اللہ۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ ہر ایک کو یہ خواب دکھائے اور ہمارے خواب کو سچ میں تبدیل کر دے۔ آمین کہہ دینا کمنٹ کے اندر ضرور ناظرین، آمین کہیں۔ اگر میرا یہ پیغام سنے ویڈیو ناظرین کافی الحمدللہ سنتے ہیں تو ضرور آمین لکھنا۔ اللہ ہماری قسمت میں جنت کر دے، بغیر حساب کے جنت کر دے، تمام مسلمانوں کو اللہ جنت کا مہمان بنائے۔ خواب کے اندر جنت دیکھنا کامیابی کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس کو کامیاب کریں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی دیں گے انشاءاللہ اور
الرحمن اللہ رب العزت اس کے لیے تمام کام جو ہیں وہ آسان کر دیں گے۔ یہ خوبصورت پیارا بیوٹیفل ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ ضرور ناظرین جو ہیں دعا کیا کریں اللہ ہمیں اچھے خواب دکھائے اور ہمارے خوابوں کو اللہ پورا بھی کر دے۔ نمبر 6 خواب کے اندر ہے برائی کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اس انسان کو فوری توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خواب کے اندر شراب پیتا ہے، گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، بے حیائی والے کام کرتا ہے، تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل بھی کریں اور اللہ سے توبہ طائب بھی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں انسان ان کو دیکھتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے، خوابوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے خواب کو زائل کرنے کا حکم دیا ہے، تو خواب کو زائل کیا کریں اگر برا خواب آئے، ورنہ زندگی میں وہ آئے گا اور آپ کی صحت کے لیے مضر ہوگا، تکلیف دہ ہوگا، پریشانی والا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے خواب آپ کو آگاہی والا دکھایا ہے۔ نمبر 7 ہے خواب کے اندر جنگل دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر جنگل دیکھتا ہے وہ نہ ڈر بندہ ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اگر وہ اس کے دشمن بھی ہیں تو ان سے بھی وہ خوف زدہ نہیں ہے، وہ جو ہے مضبوط انسان ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مضبوط بنایا ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ جو جنگل سے نہیں ڈرتا اس نے جو حیوانوں سے اور ایسے جانوروں سے، شیر، درندے، چیتے سے نہیں ڈرتا، انسانوں سے کیا وہ ڈرے گا؟ تو یہ انسان کامیاب ہے، ہر لحاظ سے اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن، یہ کامیابی کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہے۔ نمبر 8 خواب کے اندر جنگل میں شکار پکڑنا یا کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر بندہ شکار کرتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہوگا، اس کو کوئی اللہ سرداری دیں گے، عہدہ ملے گا، یا اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، لوگ اس کے تابع ہوں گے۔ یہ ہر لحاظ سے اچھا خواب ہے جی۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں شکار کر رہا ہے یا پکڑتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ اس کو کوئی عہدہ دیں گے، بڑا عہدہ ہوگا جو کامیابی والا ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اس کے حق میں وہ بہتر ہوگا۔ بڑا اچھا اور پیارا خواب ہے۔ نمبر 9 خواب کے اندر جنگل کی سیر کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ انسان غم سے نجات پائے گا، پریشانی سے نجات پائے گا، تکلیف سے نجات پائے گا اور صحت والی آرام دہ زندگی پائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ جنگل کی سیر جنگل کی سیر کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ الرحمن آسانی اور آرام کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 10 خواب کے اندر خشک کھجور دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو خواب ہے نا یہ اس کے رزق میں تھوڑی سی کمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن کھجور کا خواب بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو خواب ہے نا سوکھی کھجوریں دیکھنا، یہ بہرحال پریشانی والا نہیں ہے، اتنی لمبی چوڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن رزق میں کچھ کمی آ سکتی ہے، تو ایسے خواب کو اگر بہتری کی طرف دیکھیں، اس کے پاس اگر پہلے کوئی چیز نہیں ہے، غریب ہے، کمزور ہے، تو پھر اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر امیر ترین ہے تو پھر ایسا خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اپنے کاروبار کو وہ درست کرنے والے معاملات تمام جو ہیں ان کو ہینڈل کرے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروق المعبر آپ کو خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے آگاہی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ۔